شکر ہے کہ ارہا خیر خیریت سے گھر واپس آ جاتی ہے اور ادران کے 5 کروڑ بھی بچ جاتے ہیں، یعنی کمال اور سجاد کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ اور اوپر سے ارہا کے واپس آ جانے کے بعد کہانی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اب کے بعد ادران کے لیے یہ اتنا ناقابل برداشت واقعہ تھا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک لازمی جائے گا۔ کمال کو لگ رہا تھا کہ جس طرح پہلے سارے کارناموں سے وہ چپ کر کے نکل آیا ہے، اور ادران اور غیور صاحب اپنی بدنامی کے ڈر سے پولیس میں رپورٹ بھی نہیں کروا رہے تھے، تو شاید اس بار بھی وہ اتنا بڑا کارنامہ کر کے 5 کروڑ لے کے آرام سے بیٹھا ہوگا اور ادران پولیس کو تو انفارم ہی نہیں کرے گا۔ لیکن اب کے بعد ادران آرام سے بیٹھنے والا نہیں، بلکہ وہ لازمی ان گناہ گاروں کو پولیس تک پہنچا کے ہی رہنا چاہتا ہے۔ ویسے تو ان گنڈوں کے لیے ادران اکیلا ہی کافی تھا۔ اپنی بیٹی کے منہ پہ ایک کھرونچ دیکھنے کے بعد جیسے ادران کا خون کھولنے لگتا ہے تو وہ ان سارے گنڈوں کو ہی ایسے مار گراتا ہے جیسے کوئی مچھر یا مکھیاں ہوتے ہیں، اور یقیناً اس نے ان سب کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا ہوگا۔ اور اب ہوگی پوری کی پوری انویسٹیگیشن، جس کے بعد سجاد کا نام تو بہت جلد سامنے آ جائے گا، اور سجاد کے سامنے آنے کے بعد یقیناً کمال بھی چھپا نہیں رہنے والا۔ اور ان سب سے بڑھ کے یہ کہ ادران کو ارہا کے واپس آ جانے کے بعد اور جس طرح سمین اس کا خیال رکھ رہی ہے، ادران کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ اس نے سمین کے اوپر بلا وجہ ہی الزام لگا دیے، اور انفیکٹ اب تو سمین کے ساتھ اس کی محبت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ حالانکہ دوسری طرف شاذر اور کمال اور انفیکٹ ماریہ بھی ان کے ساتھ مل کے ایسے کی ایسے چالیں چل رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان دوبارہ سے نفرت پیدا کروا سکیں۔ ابھی تک تو ماریہ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ شاذر ہے کون جس کے ساتھ پہلے سمین کی منگنی ہوئی تھی اور جس سے ابھی تک بھی سمین رابطے میں ہے، پر عین ممکن ہے کہ کمال اپنے منہ سے ہی سجاد کے ساتھ ساتھ شاذر کا بھی نام لے دے، اور تبھی ماریہ کے کان کھٹکیں کہ شاذر تو اس لڑکے کا نام بھی تھا جو سمین کا منگیتر تھا، اور پھر بات کھلتے کھلتے یہاں پہ آ جائے کہ ماریہ اور کمال کو ساری سچائی کا پتہ چل جائے، جبکہ ادھر شاذر کو تو بہت اچھے سے پتہ چل چکا ہے کہ کمال نے جس بچی کو اغوا کروایا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی ادران کی بیٹی ہے جس کے ساتھ اس کی منگیتر سمین کی شادی ہوئی ہے۔ اور اب شاذر کمال سے اس کے سالے کے بارے میں پوری کی پوری انویسٹیگیشن کرتا ہے تاکہ پتہ چلا سکے کہ آخر سمین کا یہ ہسبینڈ ہے کون۔ ویسے تو شاذر برا انسان نہیں ہے، یہ تو بچی کے اغوا ہونے کے بعد بھی پتہ چل گیا تھا، جہاں سجاد اور کمال کی بے حسی پورے زور و شور سے دیکھی جا سکتی تھی، وہیں شاذر کا دل اس بچی کے لیے بلا وجہ ہی نرم پڑ رہا تھا کہ کبھی وہ اس کے لیے سینڈوچز تو کبھی جوسز لے کے آتا تھا، اور اس نے صاف صاف سجاد کو منع کر دیا کہ میں تمہارے اس گھنونے کھیل میں بالکل شامل ہونا نہیں چاہتا، اور نہ ہی مجھے تمہاری کسی بچی کو اغوا کروا کے حاصل کیے گئے پیسوں میں تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ارہا تو کڈنیپ ہونے کے بعد سے اگر کسی کے ساتھ اپنا سارا وقت گزارنا چاہتی ہے تو وہ اس کی ماں سمین ہے، لیکن شاید شائلہ کو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، اسی لیے وہ سمین کو بلا وجہ کے طعنے دینا شروع ہو گئی ہے۔ ویسے تو خیر وہ باتوں باتوں میں اسے ہمیشہ ہی طعنے دیتی آئی ہے اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، لیکن اب تو اس کے ہاتھ اچھا خاصا موقع لگ چکا ہے۔ تبھی وہ سمین اور ادران کو ارہا کے ساتھ بیٹھا دیکھتی ہے تو صاف صاف آ کے سمین سے کہتی ہے کہ تم صرف اپنے شوہر کے اوپر نظر رکھو، ارہا کا خیال رکھنے کے لیے میں موجود ہوں۔ ادران کو بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ کس طرح شائلہ کو ان طعنوں سے باز رکھے، اور اب کے بار تو سمین بھی کچھ کہنے لائق نہیں ہے کیونکہ بالآخر غلطی تو اس کی تھی ہی، نہ وہ اس دن اشنا کا پیچھا کرتے کرتے اتنی دور چلی جاتی کہ ٹائملی وہ واپس ارہا کو لے ہی نہ پاتی، اور نہ آج یہ دن دیکھنا پڑتا، اور یہاں سب گھر والے یہ معاملہ بھولنا چاہتے ہیں لیکن شائلہ کسی کو بھولنے ہی نہیں دیتی، اور بار بار سب کو یہ احساس دلاتی ہے کہ سمین کی غلطی کی وجہ سے ہی اس دن ارہا کو دیر تک سکول میں رکنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کی کڈنیپنگ ہوئی، اور پھر سے شائلہ ارہا کے دماغ میں بھی غلط باتیں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسے سمین کے بھی خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ارہا کو بار بار یہ احساس دلا رہی ہے کہ سمین تمہاری سوتیلی ماں ہے
اور اس نے جان بوجھ کے تمہیں اسکول میں اکیلے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے تمہیں وہ کڈنیپرز لے کے چلے گئے۔ حالانکہ ایسے نازک موقع پہ اگر واقعی سب کے دل میں ارہا کے لیے ہمدردی ہوتی تو اس وقت ایک دوسرے سے لڑائی کرنے کی بجائے سب گھر والے مل جل کے بچوں کی سیکیورٹی کے بارے میں سوچتے، لیکن نہیں۔ اصل میں ارہا سے مطلب تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ انہیں اگر مطلب ہے تو صرف اور صرف ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرنے سے یا پھر ایک دوسرے کو تانے دینے سے ہے۔ شائلہ تو اس قدر نفرت کی آگ میں بھڑک رہی ہے کہ وہ بلا وجہ ارہا کو گھسیٹ کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ حالانکہ ارہا کڈنیپنگ کے بعد سے سارا کا سارا وقت سمین کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے، پر شائلہ زور زبردستی کر کے اسے کھینچتی ہے اور اتنی نفرت سے کھینچتی ہے کہ ارہا بالآخر گر جاتی ہے۔ شائلہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور سمین اسے فٹافٹ سے پکڑ لیتی ہے، اور یہاں سمین کو احساس ہوتا ہے کہ ارہا کا اس واقعے کی وجہ سے بہت گہرا اثر ہوا ہے اور اب ارہا کا مزید بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تبھی وہ ارہا کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے اور اسے بار بار احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کے بابا اور میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم آپ کو اسی لیے وہاں سے بچا کے لے آئے ہیں اور آئندہ بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ عدنان بھی یہ ساری باتیں باہر کھڑا ہوا سن لیتا ہے۔ تبھی اسے احساس ہوتا ہے کہ سمین واقعی اچھی لڑکی ہے، جبکہ دوسری طرف کمال کو جب پتہ چلا ہے کہ پیسے بھی نہیں ملے اور اب عدنان اس معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کروانا چاہتا ہے، تب سے کمال کو بہت زیادہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اگر پوری انویسٹیگیشن ہوئی تو یقیناً عدنان کی پہنچ جس حد تک ہے وہ معاملے کی تہہ تک تو پہنچ ہی جائے گا اور پھر میرا راز بھی سب کے سامنے آ جائے گا اور پھر تو مجھے پولیس اور جیل کے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اسی لیے وہ شائلہ کو اس کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے اور اسے یہی شک میں ڈالتا ہے کہ یقیناً اس سب کے پیچھے سمین کا ہاتھ ہے، اور عدنان سے کہو کہ اسے پولیس سے انویسٹیگیشن کروانے کی ضرورت نہیں، ورنہ وہ لوگ تو سارے گھر والوں کو ایک ایک کر کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ اور شائلہ جو کہ پہلے ہی سمین سے اتنی بدگمان ہے، اسے یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ان کے خاندان کا اصلی دشمن تو یہ کمال ہی ہے، جس کی باتوں میں آ کے وہ ہمیشہ سمین کے خلاف ہو جاتی ہے یا پھر اپنے باپ اور بھائی کے بھی خلاف ہو جاتی ہے، لیکن اصلی مجرم کا تو اسے کبھی پتہ ہی نہیں چل پایا۔ اور دراصل اگر کوئی بھی ایسا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اصل مجرم اکثر گھر کا ہی کوئی فرد ہوتا ہے، کوئی ایسا فرد جسے گھر کی ہر ایک انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے گھر میں اس طرح کے لوگ کتنے ناقابل اعتبار ہوتے ہیں اور ناقابل برداشت بھی ہوتے ہیں، جو دکھنے میں تو بڑے خیر خواہ نظر آتے ہیں اور بہت محبت جتاتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے یہ تو کوئی نہیں جان سکتا۔ اور پھر ایسے لوگ باتوں میں بھی ایسے مکار ہوتے ہیں کہ ان کی مکاری میں سارے کے سارے لوگ آ جاتے ہیں اور کبھی یہ جان ہی نہیں پاتے کہ ان کا اصل دشمن کون ہے۔ یہ تو اگر معاملے کی اصل انویسٹیگیشن ہوگی تبھی جا کے شاید سامنے آئے گا، لیکن کب تک ہوگا یہ سب کچھ سب کے سامنے آشکار، یہ جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔